فرقہ وارانہ بات تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کی ڈیتھ کے اوپر تعزیت کر رہے ہیں اور دعائے مغفرت نہیں کر رہے. آپ دیکھ لیں وہ جو لاہور کے 2 بھائی ہیں ان میں سے ایک بھائی نے باقاعدہ کلپ ریکارڈ کروایا اور میری عقابی نظریں اور شارپ کان اس چیز کو سن رہے تھے اور مجھے یہ یقین تھا. انہوں نے کلپ نہیں چلایا تو میں نے کہا کہ یہ کنفرم ہے کہ وہ دعائے مغفرت نہیں کرے گا ان کے لیے, اور وہی ہوا. وہ اس میں ان کو اگر کوئی کہنا یہ بھول گیا وہ, تو اسے کہ اگلے جمعے میں کرتے دعائے مغفرت. دوبارہ اس کے مکتب فکر کے لوگ اسے مسجد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. وہ جان بوجھ کے نہیں اس نے کیا, تعزیت کی ہے, دکھ کا اظہار کیا ہے. تو سب سے بڑی یہ تعزیت یہ ہوتی ہے. ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے, وہ تو آپ کسی صدمے پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد مرے ہوئے بندے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہوتی؟ کیا سورۃ الحشر کی یہ دعا بھول گئے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان؟ یہ اللہ کا حکم بھول گئے کہ اہل ایمان جو ہیں, جو ان سے پہلے ایمان کی حالت میں لوگ گزر چکے ہیں, ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو کرتے نا, وہ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اگر کوئی کہنا وہ مسلمان سمجھتے ہیں, کافر نہیں سمجھتے, تو میں اس کو پھر طریقہ بتاتا ہوں ان علماء کے اندر کی غلاظت کو اگلوانے کا. اور میں صرف کسی ایک فرقے کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, میں سارے فرقوں کی بات کرتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا سنیت کے, اور ہمیں کہتے ہیں تم اہل سنت کیوں لکھتے ہو؟ بھئی سنی تو ہوگا جو کتابوں کو سنیوں کی مانے. جو بابوں کو مان رہا ہے, کتابوں کو چھوڑ رہا ہے, وہ کہاں سے سنیت کا ٹھیکیدار بن گیا؟ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یعنی خدا تو سب کا ایک ہی ہے, یعنی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے. بابوں کی تعلیمات جس خدا کے تعارف کو کرواتی ہیں وہ نہیں ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے, وحی کے ذریعے کروایا. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم مسلم ہیں, سلفی بھی کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور وہ بقول ہمارے مصباحی صاحب کے کہ اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے, اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا, اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھرے ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں اس لیے چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ یعنی پتہ چلے کہ یہ ایشوز جو ہیں بڑے سیریس ایشوز ہیں. یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور وہ میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں چیک کرنے کا, کہ آپ کسی بھی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, عالم دین جس کو اس مکتب فکر کے سب لوگ مانتے ہوں, یہ سٹیٹمنٹ لکھوا دیں کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کو ہم مسلمان مانتے ہیں, اور جن عقیدوں پہ وہ قائم ہے انہی عقیدوں کے ساتھ وہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جانے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے. اس طرح سٹیٹمنٹ لکھوائیں. میرے پاس ایک دیوبند کے مفتی صاحب آئے نا, وہ کہتے ہیں یار ایسا دی سٹیٹمنٹ کوئی نہیں لکھ کے دے گا, ویسے مسلمان لکھوانا ہے. میں کہ نہیں, منو تو پتہ ہے نا, ابھی تو مجھے وہ بھی طریقہ آتا ہے انفیوں کا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو ایک مجلس میں 3 دفعہ نہیں کوئی لکھ کے دے گا. یعنی تقیہ بھی کر رہے ہو نا تو نہیں کر سکیں گے, پھنس جائیں گے. اس طرح کبھی نہیں لکھ کے دیں گے. تو جب کوئی شخص یہ لکھ کے نہ دے کہ دوسرا مکتب فکر کا مسلمان بھائی عذاب بھی بھگت کے بقول میرے, یعنی وہ جو اس فرقے والا بندہ کہے کہ میرے نزدیک تو ہی گمراہ ہے تو اس کو عذاب ہوگا, ایک نہ ایک دن تو جنت میں چلے ہی جانا ہے نا ہر مسلمان نے جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اور اس نے صرف ایک دفعہ گواہی دی ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی, تو اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے گا اس کو بھی میں اللہ کے اذن سے. اب وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے لاکھوں سال تک وہ جہنم میں جلے گا, اللہم اجرنا من النار, آمین, تو میں اسے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا.
تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی والی حدیث کہنا کہ یہ مان لیں، اس پہ فٹ کر لیں، فٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حدیث بطاقہ، وہ کاغذ کے پرزے والی حدیث کہ قیامت والے دن ایک شخص کے گناہوں کے 99 دفاتر کھولے جائیں گے حد نگاہ تک، اور دوسری طرف ایک پرچی صرف رکھی جائے گی جس پہ کلمہ لکھا ہوگا، اور وہ پرچی بھاری ہو جائے گی، اسے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ تو وہ جناب کلمے کی طاقت ہے، یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں ایسی کہ جس کی روشنی میں آپ دوسرے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ اللہ سے ریکویسٹ کے طور پہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹاپ آف دا لسٹ وہ حدیث یاد کریں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، یہ میں خصوصاً اہل حدیث اور دیوبند کے علماء کے لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ چونکہ بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں، اور وہ والا مشرک جو کافر مشرک والا حکم ہے وہ ان کے اوپر لگاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے۔ یہ آپ جو تقیتاً کر رہے ہیں نا، انا للہ پڑھ رہے ہیں، دعائے مغفرت کریں تو نہیں کریں گے۔ وہ آپ کو پھر بتائیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ سورہ توبہ کے اندر آیت موجود ہے کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ مشرک ہے تو کسی نبی یا اہل ایمان کے لیے یہ چیز شائع ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ وہ پھر آپ کو یہ مسئلہ بتائیں گے۔ یہ بڑے ہوشیار ہیں، تو میں نے ان کے جو چہروں پہ میک اپ ہے اتار کے پرے پھینک دیے ہیں، گرم تولیہ ان کے اوپر پھیرا ہے۔ جیسے یہ فوٹو اسٹوڈیو سے باہر نکلے نا تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کیا ہے۔ تو ان کے لیے میں عرض کروں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یہ حدیث میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ میں لوگوں کو ابھار رہا ہوں کہ شرک بھی کرتے رہو، نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جو مر چکا اس کے لیے آپ دعائے مغفرت اب کریں، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لے، اور عین ممکن ہے نہ بھی کرے، لیکن کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے تو بت پرست مشرک اور اہل کتاب مشرک کا بھی فرق کر دیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، حالانکہ اہل کتاب کا شرک سورۃ المائدہ کے اندر سورہ نساء اور آل عمران میں کھول کھول کے اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن فرق نہیں کیا۔ اس اعتبار سے جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بت پرست مشرک ہیں ان کے ساتھ نکاح کو حرام کر دیا سورۃ البقرہ میں، اور جو اہل کتاب مشرک ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا۔ اس میں صرف ایک تفرد ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کا، اور وہ کہتے تھے میں تو اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے۔ تو وہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کو ناجائز سمجھتے تھے، لیکن یہ ان کا تفرد ہے، اجماع صحابہ کے خلاف ہے۔ خود تمام مفسرین جب ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، اس کو رد کیا کہ ان کی ذاتی رائے ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا وہ مشرک ہیں۔ اللہ کو چاہیے تھا قرآن میں فرق کرتا کہ جو اللہ کو ایک ماننے والے اہل کتاب ہیں اور اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہیں ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، دوسرا اللہ نے تو کوئی فرق نہیں کیا، اللہ نے جنرل بیان کیا ہے۔ تو یہ ڈفرنس ہمیں کرنا ضروری ہے، کیونکہ کسی کو تعویل کی غلطی لگ سکتی ہے۔ اس کی سپورٹ میں وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ تو انہوں نے کہا تم بڑے اچھے باپ تھے ہمارے، بڑے اچھے طریقے سے ہماری پرورش کی۔ تو اس نے کہا کہ اب پھر میری ایک خواہش پوری کرو، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اسے آگ لگا کر اس کی راکھ کو خشکی میں، پانی میں اور ہواؤں میں بکھیر دینا۔ لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ، کیونکہ اگر اللہ نے میرے پہ قدرت پا لی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ بس یہ کہہ کے وہ مر گیا۔ اس کے پچھلوں نے یہی کیا، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، پانی کو، خشکی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ سمیٹو، اور دوبارہ سے اسے زندہ کر لیا۔ اللہ نے پوچھا ہاں جی بتاؤ یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تو سے ڈر گیا تھا اس لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے مرنے کے بعد، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے، کو پوچھنے والا ہے جس کو تو اکاؤنٹیبل ہے، اس نے کہا یا اللہ اسی لیے، یعنی اس کا یہ یقین تھا
کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے زندہ کر کے عذاب دے سکتا ہے، لیکن اس میں جزوی کفر یہ پایا جاتا تھا کہ اگر میری لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کی راکھ بکھیر دی گئی، تو پھر اللہ نہیں زندہ کر سکے گا۔ یہ مطلقاً کفر نہیں تھا، جزیات میں کفر تھا۔ اور خود صحیح بخاری کے جتنے شارح ہیں مسلم شریف کے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کفر کر کے مرا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ جزوی کفر تھا، لیکن اللہ نے اس کی تعویل قبول کر لی۔ اللہ نے کہا واقعی یہ تیرا یقین تھا؟ اس نے کہا تو جا تجھے بخش دیا، باوجود اس کے کہ جزوی کفر تھا۔ آج اگر کوئی کہے کہ کسی کی لاش اگر آگ لگا دی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ عقیدہ کفر ہے۔ تو یہ تو تھا اس کے اندر، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مشکات میں دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے بیان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو کفر والے کی بخشش کس طرح ہو گئی؟ اس لیے کہ اس کا جزوی کفر تھا۔ اگر کلی ہوتا ناٹ ایٹ آل۔ تو اس طریقے سے اگر کسی کو غلطی کو لگ گئی ہے، ہم اس کی اصلاح کی کوشش ضرور کریں گے، دعوت پہنچائیں گے۔ ونس جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، وہ مسلمان تھا۔ اور جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے نا، وہ مسلمان ہی ہے، چاہے وہ کلمہ گو مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، آپ کوئی بھی اس کا نام بد مذہب کہہ کے نام رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اپنی ڈاکٹرن میں اسے آپ گستاخ رسول بھی کہتے ہیں۔ یہاں تو یعنی جس کے عقیدے دوسرے سے میچ نہ کر رہے ہیں وہ خام خواہ اسے گستاخ رسول بھی کہتا ہے، چاہے وہ بیچارہ نماز بھی پڑھتا ہو، نبی علیہ السلام سے عقیدت بھی رکھتا ہو۔ کوئی بھی کلمہ کو گستاخ رسول ہو سکتا ہے جان بوجھ کے۔ تعویل کی غلطی کسی کو لگ سکتی ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، بس دیٹس آل۔ لیکن وہ آپ پابند نہیں کہ آپ جن عقیدوں کو مانے ہوئے یہی پھر آپ انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں اس کے اندر۔ آپ اصلاح کریں، وہ بھی دلائل کے اوپر چل رہا ہوگا، جو اس کے نظر میں ٹھیک ہے وہ اللہ کو فیصلہ کرنے دیں۔ مرنے کے بعد کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں کسی کے مرنے کے بعد کہ جی اب ہم اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام تو اتنے سینسٹیو ہیں اس ایشو میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رقت انگیز۔ اسامہ ابن زید جو نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین صحابی تھے، کیونکہ زید ابن حارثہ کے وہ بیٹے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ گود میں ایک طرف زانوں پہ سیدنا حسن ابن علی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹھاتے تھے، اور دوسری طرف اسامہ ابن زید کو۔ اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی احادیث موجود ہیں کہ بڑے سے بڑا صحابی نبی علیہ السلام جب جلال میں ہوتے تھے، غصے کی حالت میں، کچھ سفارش نہیں کر سکتا تھا تو اسامہ ابن زید کو بھیجا جاتا تھا کہ اس پہ حضور غصہ نہیں کھائیں گے۔ وہ جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا اس میں بھی اسامہ ابن زید کو بھیجا گیا تھا۔ اتنا لاڈلا صحابی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی وفات کے وقت جو لشکر اسامہ بھیجا ہے، بڑے بڑے صحابہ کو ان کے انڈر لگایا ہے، ان کی عمر صرف 15 سال تھی اسامہ ابن زید کی، بمشکل۔ اور کچھ اصحاب نے تان کیا تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ بیماری کے عالم میں ممبر کے اوپر آئے، آپ فرمایا اس سے پہلے تم اس کے باپ کے اوپر بھی تان کرتے تھے اور مجھے اس سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر نے خلیفہ بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا، حالانکہ حضرت عمر نے پھر مشورہ دیا۔ بڑے جلالی انداز میں حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے ڈانٹا کہ تم اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اسے میں اس عمارت سے ہٹا دوں جس کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے، تیری ماں تجھے روئے عمر۔ یہ الفاظ ہیں، یہ عرب کا محاورہ تھا، غصے میں بولا جاتا تھا۔ تو بھیج دیا، اور وہ اسامہ ہے، اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اسامہ ابن زید ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ جب لڑائی ہوئی، وہ ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت اسامہ نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، لیکن بعد میں ضمیر ان کو ملامت کرتا رہا۔ انہوں نے یہ تعویل کی کہ یہ ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، تو پھر حضور سے آ کے خود ہی بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح میرے سے ہو گیا، کیونکہ اندر گلٹ تو تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو ان کا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا۔ پھر آپ نے کہا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا،
اور آپ یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، یہ جملہ آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، یہ گناہ تو میرا دھل جاتا۔ اور آپ علیہ السلام نے یعنی اعلان برات کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپروچ کہ ایک بندہ جو یقیناً ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، تب بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ کوئی شخص آ کے کلمہ پڑھ کے بھی کہے کہ بھئی میں نے یہ غلطی نہیں کی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، کسی نے کوئی 295C کے اوپر بات کر دیا اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کہتے چک دو، اور یہ چک دے بھی صرف نے غریب بندے نو، جتنے بڑے سٹیٹس کے لوگ ہیں نا ان سے کہتے ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں اپنا بیان واپس لیں، ادھر نہیں کہتے چک دو کیونکہ آپ چکے جاندے نے، اور کوئی غریب آدمی کر دے انہوں کہتے ہیں نہیں جی چک دو پیچھے سنبھال لیں گے۔ تو یہ آپ ذرا فرق بھی دیکھیں دونوں جگہ کیا ہوتا ہے، امیر کی اپروچ کے ساتھ اور غریب۔ اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی عالم دین کا بیٹا کسی گستاخ کو مار کے غازی نہیں بنا، اور اس سے بڑی بات الحمدللہ آج تک کوئی عالم دین خود بھی غازی نہیں بنا، لوگوں کے بچوں کو غازی بنواتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو پیچھے رہنا ہوتا ہے پھر۔ تو یہ تلخ حقائق ہیں، یعنی اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایٹیچیوڈ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے بعد آپ کی تربیت کا اثر آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے، کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر یعنی صحابہ پر لگاتے تھے۔ پچھلے دنوں میری اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے خوارج کے اوپر۔ لیکن دوسری طرف ٹالرنس کا یہ لیول تھا کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر، وہی عبداللہ بن عمر جو ان کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، وہ ان کے سلام کا جواب بھی، خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے اور ان کی اذان کا جواب بھی دیتے تھے، یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھنے کے قائل تھے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم ان کے اذان کا بھی جواب دیں گے، ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، اور جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے، اس میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ہے ایٹیچیوڈ کا فرق۔ اس سے بھی بڑھ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے مولا علی کو کتنا دکھ پہنچا خوارج کی وجہ سے، یعنی ان کی جمعیت کمزور ہوئی، ورنہ جنگ صفین میں فیصلہ ہو جانا تھا اور دوبارہ سے خلافت راشدہ اس ڈگر پہ چل پڑتی، لیکن پھر بھی خوارج حضرت علی کو کافر بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ پورا مناظرہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے خوارج کے ساتھ، عبداللہ بن عباس کو جو مولا علی نے بھیجا تھا۔ اس کے باوجود سیدنا علی سے جب پوچھا گیا کہ خوارج کیا کافر ہیں، انہوں نے کہا کافر تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے زوم میں کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، کفر و شرک سے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ تو پوچھا گیا پھر منافق ہے؟ ان کا منافق تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں مگر بڑا قلیل، بوجھل دل کے ساتھ، تو یہ تو بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو ان کا پھر اگر کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو تیسری کیٹیگری تو مسلمانوں کی بچتی ہے نا، تو ان کا پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک قوم ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، یعنی ہم میں سے ہی نکلی ہوئی ایک قوم ہے، بغاوت کی ہے۔ سیدنا علی جو ڈائریکٹ افیکٹ ہی تھے، انہوں نے خوارج کو نہ کافر کہا، نہ مشرک کہا، نہ منافق کہا، بلکہ کہا ایک باغی قوم ہے۔ اور اسی پہ میرا یہ موقف ہے کہ انہوں نے ان کو مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، کیونکہ اسلام میں 3 ہی کیٹیگریز ہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں، یا انسان کافر ہوگا یا مشرک ہوگا، اسی کیٹیگری میں کافر و مشرک، دوسری کیٹیگری منافق، اور تیسری مسلم ہے، چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں۔ اور جب مولا علی کہہ رہے ہیں نا وہ کافر و مشرک بھی نہیں منافق بھی نہیں، تو ظاہر ہے ان کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ایٹیچیوڈ تھا خلفائے راشدین کا، جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے۔
علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے جس کے اوپر باب کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم. اور حسن بصری کا قول لے کر آئے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. اور پھر حدیث لے کے آئے کہ جب سیدنا عثمان خلیفہ راشد کو محصور کر دیا گیا ان کے اپنے گھر کے اندر، وہ مسجد میں جا کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، تو کچھ اصحاب حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مسجد میں باغیوں کا قبضہ ہے، جو بلوائی ہیں، بلوا کرنے والے، موب، اور ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنے کا امام مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، ہمیں خطرہ ہے ہم گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک نیکی کا کام ہے، اس میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. یعنی سیدنا عثمان کی خلافت جن کی وجہ سے سٹیک پہ لگی ہوئی اور ان کی جان بھی سٹیک پہ لگی ہوئی، ان کے بارے میں بھی ان کا یہ ذہن ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نماز ان کے پیچھے پڑھو. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان اپنے وہ جو بلوائی تھے ان کو کافر اور منافق نہیں سمجھتے تھے، مسلمان ہی سمجھتے تھے. یہ کہتے ہیں نا وہ جو کوئی ایک یہودی پارٹی تھی جس نے حملہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، صرف آل امیہ کو بچانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا ڈھونگ رچاتے ہیں. عبداللہ بن سبا کا جو کریکٹر ہے وہ بعد میں آیا جسے مولا علی نے قتل کروایا، تو پھر یہ بات اور طرف چلی جائے گی. تو میں ایک ضمناً چیز عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا کہ انہوں نے ٹالریٹ کیا اپنے مخالفین کے بارے میں بھی. تو آج بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع ایک دوسرے کے بارے میں ٹالریٹ کریں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں، ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں، علمی اختلاف اپنی جگہ رکھیں، لیکن یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ ایک بندہ مرا ہے تو آپ صرف انا للہ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر رہے اور آپ تقیہ کر رہے ہیں، توریہ کر رہے ہیں. ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں کہ تاکہ اپنی پبلک نہ ان کو یعنی پکڑے، کیونکہ اپنی پبلک تو پھر پکڑے گی، یہ تو مشرک تھا. اور یہ میں صرف اہل حدیث کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا یا دیوبند کو، یہی حال بریلویوں کا بھی ہے. یہ نہ سمجھے کہ وہ مطلب ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، وہ تو ان کو شیطان کا سینگ سمجھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، وہ تو کوئی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ حسام الحرمین پڑھ کے دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کی. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے روافض شیطان عطاق کے پیروکار ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے. بڑے یعنی سخت سخت الفاظ ہیں، تو کوئی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کے جو ملفوظات ہیں وہ بھی شرف اس جہلم شہر کو ہی حاصل ہے، یہیں سے چھپے ہوئے ہیں ملفوظات شریف. ویسے اعلیٰ حضرت .net ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہوئے ہیں، انڈیا کے چھپے ہوئے. پاکستان میں جو ہے وہ بک کارنر جہلم نے پرنٹ کیے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں وہ جو بک کارنر جہلم والے ملفوظات ہیں نا، اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت کے مزار کی تصویر ہے نا، وہ میں نے ان کو گفٹ کی تھی کیونکہ میں اس وقت بریلوی تھا. ہاں جی، تو وہ تصویر ان کے آنر نے مجھے کہا کہ اس طرح ملفوظات شریف چھپوا رہے ہیں. میں نے کہا تو بہت نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بار آپ مزار کی تصویر لگائیں. وہ اس وقت نئی نئی جو ہے نا وہ چھپ کے آئی تھی، دعوت اسلامی والوں نے چھاپی تھی، بڑی خوبصورت. تو میں نے فریم کا، وہ ویسے فریم ابھی بھی میرے گھر موجود ہے، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. وہ فریم میں نے دیا تو اس کی انہوں نے پکچر کھینچ کے تو اس کو اس پہ ڈسپلے کیا. آپ جا کے بک آنے والوں سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جو مزار اعلیٰ حضرت کی تصویر ہے اس میں آپ نے دیکھ لیں. انہوں نے تو جب پوچھا گیا وہابیوں کی اذان کے بارے میں تو جو ان کے کومنٹس ہیں، انہوں نے کہا ان کی مسجد تو گھر کے مانند ہے، یہ تو مساجد ہے ہی نہیں ہے، ان کی تو اذان ہی نہیں ہے، ان کی نماز بھی نماز نہیں ہے. اور ایون انہوں نے کہا کہ جی یہ مطلب اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے جی. تو اسی کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ کو وہ پچھلے دنوں نظر آ گئی تھی. وہ جب خادم رضوی صاحب کی ایک جو ہے وہ ویڈیو غلطی سے ریکارڈ ہو کے منظر عام پہ آ گئی. کہنا ہونا بڑے تے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے.
علادہ بات ہے کہ وہ ان کے ماننے والے اس کی تعویل کر رہے ہیں، ان کو کہے اس کی تو تعویل چھوڑ دیں، اعلیٰ حضرت نے تو اس سے سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے نا. اس کو ویڈیو کہہ سکتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات بھی ایڈیٹڈ ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کیا ہے. تو وہ کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ وہی بات انہوں نے کی ہے. ظاہر ہے کہ وہ، اور میں اس میں اہل حدیث تو فوراً دفاع پہ سامنے آ گئے نا کہ جی ہمیں انہوں نے وہ خنزیر والا ٹائٹل دیا ہے. ویسے وہ جب بول رہے تھے نا تو وہ اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے تھے، وہ مزار قائد پہ، مزار اقبال پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بادشاہی مسجد ہے نا وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے. تو ذرا تھوڑے سے محتاط ہو جائیں کہ بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو ہی وہابی کہتے ہیں. تو اہل حدیث خام خواہ جو ہے وہ سیکھ پاؤ کے کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں، بیسیکلی تو دیوبندیوں کو کلپ ریکارڈ کروانے چاہیے. اچھا دیوبندیوں نے بھی کرائے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہمیں کہا گیا. اہل حدیث کو نہیں انہوں نے کہا تھا، وہ دونوں کا ہی، اہل حدیث کو تو اس سے بھی وہ آگے کی ورژن سمجھتے ہیں نا. لیکن وہ جو کہہ رہے تھے نا یہ وہابیاں دی اذان ہے، تو وہ اذان ہو رہی تھی بادشاہی مسجد میں، اور بادشاہی مسجد اہل حدیث کے انڈر نہیں ہے، وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے. تو وہ وہابی ان کو کہہ رہے تھے. اعلیٰ حضرت بھی دیوبندیوں کو وہابی کہتے ہیں، ایون بہار شریعت میں بھی اہل حدیث کو وہابی کہا گیا. ٹھیک ہے نا، ان کو پیور وہابی اور دیوبندیوں کو گلابی وہابی. وہ آپ بہار شریعت کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا پھر. تو میرے پاس تو بہت کچھ کہنے کو ہے. ظاہر ہے میری تو اپنی پوری زندگی کے سمجھ لیں ابھی 43 ایئرس ایج ہے، تو 31 ایئرس تو میرے بریلویت میں گزرے ہیں. 10 سال میں سبز پگڑی بھی باندھتا رہوں، دعوت اسلامی میں بھی رہوں. تو میں نے یہ حسام الحرمین اپنی داڑھی مچھ نکلنے سے پہلے کی پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے اس میں کیا کچھ لکھا ہے انہوں نے. 1905 میں حسام الحرمین احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھی، اور اس میں علماء دیوبند، 4 علماء دیوبند پہ اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، اور اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے، اور یہ بالاتفاق مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. یعنی سارے دیوبندی جو اپنے ان سارے بزرگوں کو انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب، ان پہ بھی فتویٰ تھا، وہ تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. تو یہ کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا، اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین. یہ لفظ ہے حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. اور علماء عرب سے اس وقت کے جو صوفی تھے فتوے بھی لے لیے. انہوں نے پھر 26 سوال لکھ کے یہاں بھیجے. تو یہاں دیوبند کے جو اس وقت بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، خلیل احمد سہارنپوری، جو شیخ زکریا کاندھلوی فضائل اعمال والے کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے فضائل اعمال میں ان کے حوالے بھی دیے ہیں. انہوں نے اس 26 سوالات کے جوابات دیے حسام الحرمین کے اگینسٹ، اور اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر. اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد رضا بریلوی صاحب کو. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. 14ویں صدی کے علماء کو انہوں نے رضی اللہ عنہم، اور ان کو مطلب کس لیول کے اوپر جا کے ٹریٹ کیا ہے کہ انبیاء پہ جیسے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں نے المہند کے اندر بریلویوں کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کر دیا، کروڑوں لوگوں کو. تو مجھے بتائیں جن کے بزرگ اتنی بڑی بڑی دراڑیں ڈال کے گئے ہوں، تو اب وہ ایک پلیٹ فارم پہ کیسے اکٹھے ہوں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں نا اتحاد امت. اتحاد امت اس وقت ہوگا جب آپ بابوں سے دستبردار ہوں گے، بابے بھی سلامت رہیں اور اتحاد امت بھی ہو جائے. ایسا ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. وہ طارق جمیل صاحب کا فارمولہ ہے نا جی، اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ. نہیں، اس کو الٹ کریں، اپنا پہلے چھوڑو اور باقیوں کو بھی چھیڑ کے دیکھو، ان کے پاس بھی کوئی حق موجود ہے. اور قرآن سپورٹ کرتا ہے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، کہ میرے پاس تو یہ حق موجود ہے، چلو باقی جگہ کوئی باطل ہوا بھی تو خیر. انبیاء کے جانے کے بعد فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انبیاء کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. بریلوی خوش ہیں جی ہمارے پاس عشق رسول ہے، دیوبندی کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے عظمت صحابہ ہے، اہل حدیث کہتے ہیں جی توحید تو ہم نے پکڑی ہوئی ہے،
شیعہ کہتے ہیں جی اہل بیت کا تو ہم ہی دفاع کرتے ہیں، اور سارے اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہیں اور باقی ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے جتنی بڑی دراڑیں ڈال دی ہیں وہ اب فل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ بزرگوں سے دستبردار ہو کے ہم کتاب و سنت کو بنیاد نہ مان لیں۔